وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی اور عالمی و علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبہ بھیج دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے رپورٹ میں کہا گیا ہے امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیجا ہے۔ امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی مطالبات میں کہا گیا ہے ایران کی سرزمین پر یورینیم آفزودگی نہ کی جائے، نیتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں ایران نے 5 نکات پیش کر دیے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پاسداران انقلاب نے خلیج فارس سے امریکی اڈوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول، ٹیکس وصولی کے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے مستقبل میں عدم جارحیت کی ضمانت مانگی ہے۔ پاسداران انقلاب نے حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ میں نقصانات پر ایران کو مالی معاوضہ دینے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصری حکام امریکہ ایران مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئندہ 48 گھنٹے میں مذاکرات کا بندوبست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بات چیت کے لیے تیار۔ امریکی ٹی وی CNN کے رپورٹ کے مطابق ایران وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران کی جانب سے پیغام بیک چینلز کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا۔ ایران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے۔ ایران نے وٹکوف، جیرڈ کشنر سے بات نہ کرنے سے متعلق امریکی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ امریکی حکام نے کہا ایران کو وہ شخص قبول کرنا ہوگا جسے ٹرمپ تعینات کرے۔ جے ڈی وینس کے لیے ایران سے مذاکرات آسان نہیں ہوں گے۔ ایران کے پاس ٹرمپ کے نامزد کردہ افراد سے بات چیت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ایران نے ہمیں آئل اور گیس سے متعلق بڑا تحفہ دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے تحفہ کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن تحفے کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ ایران کے اس اقدام سے نیا اعتماد ملا۔ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اب درست افراد سے بات ہو رہی ہے۔ ایران نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس ڈیل کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات میں دیگر افراد بھی حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور اسے اعزاز سمجھے گا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا امن اور استحکام کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر شہباز شریف کا پیغام شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام سے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی۔ مذاکرات میں پاکستان اور خطے کی سلامتی کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان اپنی حکمت عملی پر دوست ملکوں کو بھی اعتماد ملے گا۔ پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں شانے چت۔ بھارتی جریدے دی وائر کی رپورٹ، لکھا پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دے دی۔ مودی سرکار کے بلند بانگ دعوے بے نقاب ہو گئے اور واشنگٹن نے دلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی۔
بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی. پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین ثالث بن کر ابھرا. امریکہ نے نئی دلی کو نظر انداز کر کے پاکستانی قیادت پر اعتماد کیا ہے. دنیا مودی کو اسرائیل اور امریکہ کا حد سے زیادہ تابع سمجھتی ہے. پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. پہلے 2 وینیوز انڈر ڈسکشن تھے، ایک استنبول اور ایک اسلام آباد. اب تک یہ طے پایا کہ اسلام آباد میں ہوگا. یہ بھی طے پایا کہ وہاں کے ڈیلیگیشن آئے گا، ادھر سے وٹکاف ہوں گے اور جیریڈ کشنر ہوں گے، ایک آدھ ان کے ساتھ آرمی کا بندہ ہوگا اور جے ڈی وینس بھی ہوں گے وائس پریزیڈنٹ. لیکن اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ اگر یہ بات چیت چلتی ہے آگے تو پھر جے ڈی وینس اور عراقچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ اس اسٹیج پہ جوائن کریں گے پارٹ 2 میں. اسحاق ڈار اور عراقچی کے درمیان گفتگو میں اسلام آباد میں مذاکرات پر بات ہوئی. طے پایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے. پروگرام خبر میں سینئر اینکر محمد مالک نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر، جے ڈی وینس شریک ہوں گے. ایران کی طرف سے سابق سفارتکار سعید جلیلی، ایران کے سابق نائب صدر اور اسپیکر باقر کالباف شریک ہوں گے. جے ڈی وینس اور عباس عراقچی مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے. پاکستانی حکام کے ساتھ ترکی کے نمائندے بھی مذاکرات میں ثالثی کے لیے موجود ہوں گے. ایرانی وفد پہلے اپنی شرائط اور موقف پاکستانی حکام کو دے گا جو امریکہ تک پہنچائے جائیں گے. پاکستان دنیا کو سنگین بحران سے بچانے کے لیے سرگرم. امریکہ ایران مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سجے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ. برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق اتوار کو فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ سے بات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر پزشکیان سے رابطہ کیا. امریکہ نے 5 دن کے لیے حملے روک دیے. اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تجویز. برطانوی جریدے نے پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں خطے میں اہم پیش رفت قرار دے دیں. واشنگٹن اور تہران دونوں تک حاصل رسائی سے پاکستان کی سفارتی اہمیت بڑھ گئی. ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی گفتگو کی تصدیق کی. نائب امریکی صدر کے پاکستان جانے کے سوال پر کہا، یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، واضح اعلان تک کچھ حتمی نہ سمجھا جائے. امریکی صدر کی ایران سے مذاکرات کے اعلان سے پہلے بڑی خریداری. برطانوی نشریاتی ادارے نے آئل اور اسٹاک مارکیٹ میں بڑی خریداری پر سوال اٹھا دیے. اسکائی نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ سے 15 منٹ پہلے ہی مارکیٹ اوپر چلی گئی. ٹرمپ کے اعلان سے پہلے آئل اور شیئرز کے بڑے پیمانے پر خریداری ہوئی. ٹرمپ کی پوسٹ سے پہلے حالیہ دنوں کے سب سے بڑے سودے ہوئے. کیا مخصوص کاروباری گروپ کو پتا تھا کہ ٹرمپ کیا پوسٹ کرنے والے ہیں؟ کاروباری گروپ یا تو انتہائی خوش قسمت ہیں یا انہیں پہلے سے ہی پتا تھا. آئل اور دیگر مارکیٹس نے اعلان سے پہلے سودے کر کے کئی $100 ملین کما لیے. آج دنیا کے کئی ملکوں کے عوام میں بیداری دیکھ رہے ہیں. پاکستان، ترکی اور کئی عرب ملکوں کے لوگ کھل کر امریکہ اور اسرائیلی جرائم کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام لکھا، دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں. خطے میں پائیدار استحکام صرف باہمی تعاون، اقوام کی خواہشات کے احترام سے ممکن ہے. امریکہ کا مزید 3000 اہلکار مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ. امریکی اخبار پولیٹیکو کے مطابق پینٹاگون مشرق وسطی میں مزید 3000 فوجی بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. فیصلے سے امریکی فوجیوں کے ایران میں داخل ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے ایران میں داخلے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں. خطے میں پہلے ہی 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں. امریکی عوام میں جنگ کی مخالفت میں اضافہ، صرف 35% جنگ کے حامی. اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. تبریز اور تہران کے علاقے ورامین پر بمباری. تبریز میں 6، ورامین میں 12 شہری شہید، 28 زخمی ہو گئے. کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینک پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک کے قریب آگ لگ گئی.
کویتی شہری ہوا بازی کے مطابق ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے بغیر ایک سیکیورٹی اتحاد قائم کیا جائے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا عرب اور عالم اسلام کے نام پیغام۔ کہا خطے کی سلامتی کی ضمانت کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور کسی ملک کی قطعاً ضرورت نہیں۔ عالم اسلام کو ایک اجتماعی سلامتی کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے بغیر خطے میں سیکیورٹی اور فوجی اتحاد کے قیام کے لیے ایران تیار ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کے ترجمان نے آپریشن 12/4 کی تازہ لہروں کی تفصیل جاری کر دی۔ ترجمان نے بتایا دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، دشمن کے ٹاماہاک سمیت کروز میزائلز اور ڈرونز گرائے، حیفا میں رافائل ہتھیار ساز فیکٹری، اسرائیلی ایروسپیس سہولیات پر حملے کیے، بن گوریان ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کیے۔ 78ویں لہر میں ایلات، دیمونا، شمالی تل ابیب میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عماد اور قدر میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ 79ویں لہر میں سجیل، عماد، خیبر شکن میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ تل ابیب میں خفیہ انٹیلیجنس مراکز، رامات میں فوجی سپورٹ مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں میں تل ابیب میں 6 اور بنی براق میں 12 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ PSL 11 کا ایکشن شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی، کھلاڑی پہنچ گئے، اسٹیج سج گیا، بس سیٹی بجنے کا ہے انتظار۔ ایونٹ سے قبل چیئرمین PCB کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب۔ کراچی کنگز کے کھلاڑیوں نے کیمپ کو جوائن کر لیا۔ کراچی کے کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر اور معین علی پاکستان پہنچ گئے۔ سلمان علی آغا، میر حمزہ، سعد بیگ اور دیگر نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ کل پہلا مقابلہ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز میں ہوگا۔ کھیلیں گے بیٹ پہ، یہ کھیل ہے دیوانوں کا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا آفیشیل اینتھم ریلیز کر دیا گیا۔ شعراء آفاق گلوکار عاطف اسلم، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے آواز کا جادو جگایا۔ گلوکار راحت فتح علی خان اور بیٹے شاہ زمان خان کے لیے لندن میں اعزاز۔ برطانوی پارلیمنٹ میں باپ بیٹے کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لارڈ طارق احمد، محمد یاسین، افضل خان سمیت متعدد ارکان پارلیمنٹ نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام پاکستانی اور بنگلہ دیشی موسیقار جوڑے کاشف راجہ اور ربایت جہان نے کی۔ راحت فتح علی خان اور شاہ زمان نے اتوار کو لندن کے تاریخی رائل البرٹ ہال میں پرفارم کیا تھا۔ راحت فتح علی خان کا کہنا تھا برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ ملنا اعزاز کی بات ہے۔ ایوارڈ والدین کے دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ راحت فتح علی خان کا بنگالی زبان میں گانا جلد ریلیز ہونے والا ہے۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش۔ فلم آگ لگے بستی میں نے باکس آفس ریکارڈ قائم کر دیا۔ فلم کو سب سے بڑا افتتاحی ویکینڈ بزنس ملا۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان سٹار فلم نے پاکستان میں عید کے دنوں میں باکس آفس پر 16.2 کروڑ، بیرون ملک 11 کروڑ روپے کما لیے۔ فلم نے عالمی سطح پر ویکینڈ پر 27.2 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری۔ ٹکٹس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سنیما گھروں نے رات کے ایکسٹرا شو رکھ دیے۔